اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ کیا تھا اور بیت المقدس کو کس نے تعمیر کیا؟ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے شام کو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے اور کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کو محبت اختیار کی، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا، بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لے آؤ، پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا۔ پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ اے پروردگار مجھے معاف فرما اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی، اور دیووں جنات کو بھی ان کے زیر فرمان کر دیا۔ وہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے۔ ایک شام حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عمدہ نسل کے گھوڑے پیش کیے گئے۔ آپ ان کے معائنے میں اس قدر مشغول ہوئے کہ عصر کی نماز کا وقت گزر گیا۔ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت سے 40 دن غائب رہے، پھر واپس آئے تو بیت المقدس کی تعمیر کا حکم دیا۔ آپ نے اس کی عمارت بہت مضبوط بنائی۔ صحیح بات یہ ہے کہ بیت المقدس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا، البتہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر فرمایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے کون سی مسجد بنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے کہا اس کے بعد؟ فرمایا بیت المقدس کی مسجد۔ میں نے کہا ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ فرمایا 40 سال۔ یہ بات وضاحت کی محتاج نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان 40 سال کا نہیں بلکہ 1000 سال سے زیادہ مدت کا وقفہ ہے۔ اور آپ نے جو دعا کی تھی کہ مجھے جیسی حکومت کسی اور کو نہ ملے، وہ بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کے بعد کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے 3 دعائیں کی، ان کی 2 دعائیں قبول ہوئیں اور تیسری قبول نہیں ہوئی۔ امید ہے وہ تیسری نعمت ہمیں امت محمدیہ کو ملے گی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی تھی آپ کے فیصلے حق پر مبنی ہوں اور اللہ کے فیصلوں کے مطابق ہوں۔ اللہ نے یہ چیز دے دی۔ آپ نے دعا کی کہ آپ کو ایسی حکومت ملے جو کسی اور کے لائق نہ ہو۔ اللہ نے یہ چیز بھی عطا فرمائی۔ آپ نے دعا کی جو شخص گھر سے صرف اس مسجد میں نماز کے ارادے سے روانہ ہو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جس طرح اپنی ماں سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک تھا۔ ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہمارے حق میں قبول فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بہت سے شاہکار ہیں، جیسا کہ روایت ہے، اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو۔ جب وہ ایک کھیتی کے مقدمہ کا فیصلہ کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات چر گئی تھیں اور اسے روند گئی تھی، پھر ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے۔ ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا۔ قاضی شریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور دیگر حضرات کا بھی بیان ہے کہ ان لوگوں کا انگوروں کا باغ تھا، دوسرے لوگوں کی بکریاں رات کو باغ میں آ گئیں اور اسے نقصان پہنچایا۔ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے مقدمہ پیش کیا۔ آپ نے فیصلہ دیا کہ باغ والوں کو نقصان کے مطابق رقم ادا کی جائے۔ فریقین وہاں سے نکلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی داؤد نے تمہارا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا۔ آپ نے فرمایا اگر میں ہوتا تو یہ فیصلہ کرتا کہ بکریاں باغ والوں کے حوالے کی جائیں اور وہ ان کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائیں، اور بکریوں والے باغ کو درست کر کے ویسا ہی کر دیں جیسا وہ پہلے تھا، تب اپنی بکریاں واپس لے لیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے یہی فیصلہ نافذ فرما دیا۔ اس طرح ایک واقعہ صحیح میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 عورتوں کے پاس ایک بچہ تھا، بھیڑیے نے حملہ کیا اور ایک عورت کا بچہ لے گیا۔ بڑی نے کہا وہ تیرا بچہ لے گیا، چھوٹی نے کہا وہ تیرا بچہ لے گیا۔ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا
تو آپ نے بڑی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ باہر نکلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چھری لاؤ، میں بچے کو چیر کر دونوں کو آدھا آدھا بچہ دے دوں گا۔ چھوٹی نے کہا نہیں ایسا نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، یہ بچہ بڑی ہی کا ہے۔ سو آپ نے بچے کا فیصلہ چھوٹی کے حق میں کر دیا۔ ممکن ہے ان کی شریعت میں دونوں حضرات کے کیے گئے فیصلوں کی گنجائش ہو، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ رائج تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی سمجھداری کی تعریف فرمائی اور فرمایا ہم نے دونوں کو حکمت، نبوت اور علم بخشا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا، وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور ہم بھی ایسا ہی کرنے والے ہیں، اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے، پس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو موصول ہوتی رہے۔